یزیدیت. اب آواز میں صرفہ نہیں کرنا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آواز بلند صلوات. سرکار مولا سید الشہداء بلندتر صلوات. برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابوالفاضل بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوق مجمعین. صلوات. کوشش کیجئے سرکار مولا علی ابن الحسین کی ذات پر اس سے بھی بلندتر صلوات. سلامت رہیے. یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت برائے ظہور منتقم خون سجاد بلندتر صلوات. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. دعا کہوں میرا مالک، وارث ازا، مالک ازا، خالق ازا، آپ سب کا اس صف ازا پر چل کے آنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. جتنے جتنے قدم چل کر آپ اس ظاہری ذکر کی زینت بنے، میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. بانیان مجالس، خادمین صف ازا جس خلوص، محبت، عقیدت کے ساتھ عبادت کی نیت سے انہوں نے اس صف ازا بچھائی ہے. فردن فردن کیا نام ہے میرا مالک، جو ظاہر سے زیادہ اور ظاہر سے پہلے باطن کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کی کیا محنت اس میں لگی ہے. بس جس نے بھی جس انداز میں اس ظاہری ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش اور کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں میرا بادشاہ، میرا مالک ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں، پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. یہی کہوں گا، جو اولاد مانگتا ہے میرا مالک اسے ماتمی عزادار عطا فرمائے. جو رزق مانگتا ہے میرا بادشاہ اسے رزق ولایت عطا فرمائے. میرا مولا جو گھر مانگتا ہے جاگیر علی اکبر کا صدقہ عطا فرمائے. ہر دعا فردن فردن کیا کہوں، بس تمام دعائیں آ جائیں گی. میرا بادشاہ جو تجھ سے دنیا مانگتا ہے اسے دنیا عطا فرما، اور جو حسین سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا فرما. آباد و شاد رہیے. یقیناً مستقل و مسلسل 2 دن سے آپ کائنات کی اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہے. اتنی افضل کہ لفظ افضل بھی اس کو بتانے سے قاصر ہے.
آباد رہی، آپ شاد رہی. ظاہر بات ہے ایک مجلس ہے اور جب اتنی دیر سے اور اتنے احباب مستقل اس عبادت میں ہوں تو تمہید کی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ ذکر تو ایک ہی ہو رہا ہے. ظاہری طور پر شکلیں بدل رہی ہیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ذاکر بدل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ذاکر بھی وہ ہے، ذکر بھی وہ ہے، مذکور بھی وہ ہے، سب وہ ہے. میں اور تو بس صرف اپنے ہونے کی دلیل پانے کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. میرے پاس صرف عقیدہ ہے جو ولایت ہے، یہی آپ کے ساتھ مل کے بانٹنے کے لیے آیا ہوں. شاید آپ سے کچھ مزید جان سکوں، شاید آپ کو کچھ بیان کر سکوں، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. کیونکہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو میں کانوں کی سماعت سے بھی دنیاوی طور پر محروم ہوں. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں دنیاوی طور پر بہرا ہوں، کیونکہ مجھے سوائے علی کے اور کچھ سنائی نہیں دیتا. آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی زندگی کرے. تو بس آپ سارے علی علی کہنے والے سارے یہاں بیٹھے ہیں، آپ علی علی کرتے رہیں گے، مجھے اندازہ ہوتا رہے گا، پتہ چلتا رہے گا بات پہنچ رہی ہے. دونوں مل کے، کیونکہ ذکر تو کیا نہیں جا سکتا نا، آل محمد کا ذکر میری حیثیت اوقات نہیں ہے کہ میں یہاں ممبر پر آ کے آپ کو یہ بتاؤں کہ علی کیا ہے. میں آ کے ممبر پہ یہ بتاؤں علی کون ہے. میں آ کے یہاں حسین کی تعریف کروں کہ حسین کون ہے. میں تمہیں کیسے علی اور حسین بتاؤں؟ میں کوئی اللہ ہوں؟ یہ کام اس کا ہے. آپ آباد رہیے. کائنات میں اگر کوئی بتا سکتا ہے کہ علی کون، تو وہ یا اللہ ہے یا محمد ہے. اور کائنات میں اگر کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کون، یا وہ محمد ہے یا وہ علی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ میرے جیسا بے پڑھا لکھا شخص بھی اگر اپنی معرفت کے تحت علی کی تعریف کرنا چاہے تو مولوی کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اسے میرا علی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کا علی کیسے سمجھ میں آتا؟ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے. بس مجھے صرف اب 1 منٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ 1 منٹ بڑا قیمتی ہے جو مجھے وقت دیا گیا، اور جتنی دور سے میں سفر کر کے آ گیا آپ کے پاس، عشرہ چل رہا ہے، اس کی برآمدگی والی مجلس سے وقت نکال کے آپ کے پاس آیا ہوں. تو یہ چاہوں گا کہ صرف آنا جانا نہ ہو، کچھ ایسی باتیں ہو جائیں. میں نے پوچھا کہ حسب عادت بانی سے، اور میں یہ کہتا اس لیے ہوں ممبر سے کہ یہ عادت سب کو ہونی چاہیے کہ جو آ رہا ہے ڈیوٹی کرنے وہ بانی سے پوچھے گی کیا سنیں گے کیا پڑھیں. تو میں نے ایسے پوچھا، آپ کہیں گے ولایت پڑھیں. اب میرے لیے بڑا میرے لیے مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. انہوں نے کہا ولایت پڑھیں. اب مجھے یہ بتاؤ پہلے کہ کون سی ولایت پڑھیں؟ ایک تو ہے مولوی کی، ایک ہے مولا کی، ایک ہے اللہ کی. یہ جو اللہ کی ولایت ہے وہی مولا کی ولایت ہے. میں صرف 2 جملے کہوں گا، بات اگر آپ تک پہنچتی ہوئی نظر آئی تو اسی نہج پر آگے بڑھوں گا، ورنہ سنتے آپ رہیں گے. مڑ میں نے وہاں سے جانا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بڑی توجہ رکھیے گا. اعتراض ہے آج کے دور میں علی کی ولایت پڑھنے والوں پر، سبھی پر. بھلے وہ ممبر پر آ کے علی کی ولایت پڑھیں تب بھی اعتراض ہے، بھلے وہ نماز میں علی کی ولایت پڑھیں. اس سے سادہ کر کے میں کہہ نہیں سکتا، اس سے سادہ میں نہیں، تب بھی اعتراض ہے. جی آپ سلامت رہیں جی، وہ تو ہے. مجھ سے اگر پوچھیں نا آپ، مولا آپ کی زندگی کرے، کہ کیا نماز میں علی کی
کی ولایت کی گواہی دینا کسی شخص کے کامل شیعہ یا مومن ہونے کی دلیل ہے بڑی معذرت سے، تو میں کہوں گا جی نہیں، وہ دلیل نہیں ہے، وہ تو شرط ہے، پڑھے گا تو قبول ہے ورنہ منہ پہ ماری جائے گی۔ مولا تمہیں زندگی دے، ہاتھ نہیں کشکول ہیں، اٹھا کے حال علی، آپ سلامت رہو، میرا سلام ہے آپ۔ آپ سلامت رہو سرکار، میں نے آپ کی بات کرنی ہے، مولا کی بات کرنی مجھے نہیں آتی، خدا کا واسطہ میں یقین مانیے، میں نے آپ کی بات کرنی ہے، آپ جو بیٹھے ہیں آپ نے بلایا، میرے بھائی نے بلایا، میں نے آپ کے من کی بات کرنی ہے، اپنی بات کرنا بھی سب کو نہیں آتا نا، تو میرا کام یہاں مائک پہ کھڑے ہو کے آپ کی بات کرنا ہے۔ یہ جب جواب میں آپ داد دیتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں یا علی سبحان اللہ واہ واہ، یہ آپ تائید کر رہے ہیں کہ میری بات ہو گئی، میں کوئی ذاکری خطابت والی بات نہیں کر رہا، یقین مانیں آپ کہ جی وہ سارے مل کے ہاتھ اچھالو جی واہ واہ، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، دلیل میں یاد رکھیے گا اس کو، جب بھی منبر سے کوئی بات ہوتی ہے وہی شخص داد دیتے ہوئے ہاتھ اٹھائے گا جو اس سے متفق ہے، ورنہ ہاتھ ایسے گود میں بندھے ہوئے دیکھ کر مشکوک ہو جاتا ہے بندہ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، شاید یہ بات اس کی ہے نہیں، ایک جملہ کہا ایک اور ہے وصول، اور اتنا ہی سادہ، یہ دلیل نہیں ہے، شرط ہے، شرط ہے، شرط۔ ایک بھی پیشانی مجھے یہاں ایسی نظر نہیں آ رہی جس پہ ولایت کا نور نہ ہو، مجھے یہاں منوانا نہیں ہے، آپ کی بات کر کے آگے بڑھ جانا ہے، اور مجھے اس ذات ذی وقار تک آنا ہے جو میں خود کہہ کے آ گیا کہ اچھا یہ پڑھوں گا، بڑی توجہ رکھیے گا، منوانا تو ہے، یہ دلیل نہیں ہے، شرط ہے، کیا؟ علی کی ولایت، پہلے کا باطل مستحب، پھر باطل، کیا؟ علی کی ولایت، علی کی ولایت ہے کہاں؟ مجھے تو نہیں ملی کہیں، یہ میں اب خالص کتابی بات کر رہا ہوں ایک جملے میں، اور بچے محفوظ کریں، مجھے نہیں ملی کہیں علی کی ولایت، قرآن اور فرمان، آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں اس کے بیچ میں رہ کے پڑھتا ہوں، یا دلیل قرآن سے ہو یا فرمان سے ہو، میں ساری رات یہاں پڑھتا رہوں، جاتے ہوئے آپ بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں زیدی تیری کوئی بات نہیں مانتے، آپ کے گلے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، میں کو حجت ہوں کہ میری بات ماننا آپ پر واجب ہو جائے، آپ میری بات کا انکار کر دیں، یہی وجہ ہے علی کی بات کرتے ہوئے میں دلیل یا قرآن سے رکھتا ہوں یا فرمان سے، تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو ہو۔ شاباش، آباد رہو، آخری حلالی موالی مل کے حلالی، بڑی سادی بات ہے، آپ سلامت رہیے، میں نوکر، کوئی ایسی مشکل بات ہی نہیں کرنی کہ جس کی دلیل کے لیے آپ کو پیچھے فون گھمانے پڑیں، کتابوں کے حوالے، چند آپ کی باتوں کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ کے گلدستہ بنا کے پھولوں کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے تو علی کی ولایت ملی نہیں ہے کہیں، کہاں ہے علی کی ولایت؟ کدھر ہے علی کی ولایت؟ تو ہے ہی نہیں، کیوں نہیں؟ علی کی ولایت، یہ جسے آپ علی کی ولایت کہتے ہیں، یہ ولایت الہیہ ہے، بڑا برا پھنسنے والا مولوی، خدا کی قسم، میں نے سراہی میں بوٹیاں ڈال کے دینی ہیں، نہ کھا سکے نہ پی سکے، توجہ رکھنا، یہ تو اور بابانگے دو ہل قبلہ، میں کوئی حجرے میں کھڑا ہوں، کسی کے کان پہ منہ رکھا ہے، منبر پہ کھڑے ہو کے مائک پہ منہ رکھ کے بابانگے دو ہل،
کتنے اضلاع کا یہاں ہے، تمام حلالی موالی جمع ہے، ریکارڈ بکھرا ہو رہا ہے، دنیا میں لائیو بکھرا جا رہا ہے. کوئی مجھے قرآن یا کسی فرمان سے علی کی ولایت دکھا دے. نہیں، یہ جسے تم علی کی ولایت کہتے ہو ولایت الہیہ ہے، اللہ کی ولایت. دلیل سورہ مائدہ، بچہ بھی حافظ ہوگا. انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے. اللہ ولی ہے، ولایت اللہ کی ہے. توجہ، ولایت کس کی ہے؟ میرے پاس رومال جاتے ہوئے میں ایک بھائی کو دے گیا، دھو دھا کے اپنے پاس رکھے. یہ علامہ صاحب نے تحفہ دیا. اگلی صبح مجلس میں آیا تو یہی رومال تھا. وہ اس سے اپنے آنسو پسینہ صاف کر رہا. کسی بندے وہ یہ کل جادی صاحب کے پاس ان کا رومال کہنا ہے ماتنی ایسا دار بنتے چوری کر لیا. میں نے چوری نہیں کیا. تو پھر ان کا رومال تیرے پاس کیا کرا؟ انہوں نے خود دیا مجھے. تجھے دے دیا. تجھے کیوں دیا؟ مجھے کیوں نہیں دیا؟ مجلس میں نعرے تو میں بڑے لگا رہا تھا، کھڑے ہو کے دیتے تو مجھے دیتے. اب اس سے دشمنی اس سے نہیں، حسد اس بات کا ہے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. میں بھی لے لے کے گھومتا، پتا چلتا علامہ صاحب کے ساتھ زہری صاحب کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں. اصل میں حسد مارتا ہے، خدا کی قسم اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. بھئی ولایت ہے اللہ کی، اس نے علی کو دے دی، مولوی کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہے؟ کس بات کی تکلیف ہے؟ مولا آپ کی زندگی کر رہا ہے. سید مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بالوں کی سفیدیوں پر رحم. ولایت تو اللہ کی ہے. ثابت شدہ بات کر رہا ہوں. اللہ نے اپنی ولایت علی کو دے کے کہا لے علی میری ولایت کی چادر اوڑھ کے جا. انہوں نے میرے حبیب احمد سے، محمد سے، مزمل سے، طٰہٰ سے، یاسین سے اس سے سوال کیا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کر لیتا ہے. جانا علی، ذرا جا کے بتا کیا کر لیتا ہے. بڑی توجہ. اب آگے میری حیثیت و خاط نہیں ہے کہ میں یہ لفظ کہوں کہ امتحان شروع ہے، لیکن آپ کی توجہ کا کم از کم امتحان ضرور ہے. بیگم بھیا جتنے بیٹھے بانی صاحب سارے اب دیکھیں دور دور چہرے نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی کمرے میں میرے ساتھ تھے اب گواہ ہے نا. کیا جی بسم اللہ. اللہ نے علی کو کہا میری ولایت، میں نے حبیب کو بھیجا رسالت کی چادر اوڑھ جا. حبیب نے کہا قل لا الہ الا اللہ تفلح، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. یہ حبیب بدو کافر بتوں کی پوجا کرنے والے کہتے کیا کر لیتا ہے تمہارا اللہ. میرا حبیب کہتا رہا پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، سورج طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے، بچے پیدا، سب وہی کرتا. یہ مان ہی نہیں رہے، یہ پوچھتے ہیں کیسے کرتا ہے. علی ولایت میری ہے، اب میری ولایت کی چادر اوڑھ، اب تو جا اور بتا کیسے کرتا ہے. خدا کی قسم علی وہ ہے جس نے ساری حیات طیبہ اپنا کوئی تعارف یا تعریف نہ کی نہ کروائی. علی یہی بتاتا رہا. وہ کیا سوال کیا ہوا تھا کیسے کرتا ہے. علی نے ڈوبا سورج اٹھا کے بتایا ایسے کرتا ہے. مردے کو ٹھوکر سے زندہ کر کے بتایا ہے. آپ سلامت رہو. کلیجے پہ ہاتھ دیکھو. نہیں بات تو نہیں کہ میں نے آپ نے سنی ہوگی اس لیے تیزی سے کر کے آ گیا. میں نے یہ واقعات ہی نہیں پڑھے. علی بادشاہ وہ ہے جو کہتے وہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وہ جو کہتا ہے کون. علی نے جو کہا ہو گیا. مردہ تھا، مردہ تھا، ٹھوکر ہم بے زمین اٹھ کے کھڑا ہو گیا. زندہ تھا، نماز جنازہ پڑھایا، ہاتھ جوڑا. دلیل میں نے کیا کہا تھا؟ یا قرآن سے یا فرمان سے. دلیلیں وہاں سے آتی رہیں تو میرے ساتھ بولتے رہنا قرآن سے دلیل. اور اللہ سورج طلوع کرتا ہے کہاں سے؟ مشرق سے.
اور یہ خود کو خدا کہتا تھا. ایک بادشاہ بڑا ہی لانتی تھا, کہتا میں خدا ہوں, زندگی موت کا فیصلہ میں کرتا ہوں. آگے نبی دربار میں, تو کیسے خدا؟ کہ آپ کا اللہ خدا زندگی موت کے فیصلے میں بھی کرتا ہوں. کہ کیسے؟ یا یہ قیدی صبح اس کو پھانسی ہوگی, اس کی موت طے ہے. کہ پھر کیسے؟ چھوڑ دو. دیکھو اس کی موت طے تھی, میں نے چھوڑ دیا. یہ میرا سپاہی ہے, اسے مار دو. اسے مار دیا. کہ دیکھا میں نے زندگی بھی بانٹی ہے, موت بھی بانٹی. سرکار ابراہیم مسکرائے. کہ تو پاگل ہو گیا, اس کی آئی ہی نہیں تھی, اس کی آئی تھی. ابھی تک میں تمہید نہیں کر رہا تھا, پوری مجلس اور تمہیں جملے دے رہا تھا, تم نے سنا, لیکن اب میں کہہ رہا ہوں. ابھی تک تمہید تھی, جو پڑھنا ہے وہ اب آ رہا ہے, کیونکہ یہ آخری جملہ ہے اس بادشاہ کے لیے. میں پلٹ کے کیسے ایک اور ذات ذی وقار پہ آؤں گا, تم سوچتے رہو گے. اگر کہیں سوچوں میں غرق ہوئے, ذرا میری جانب دیکھ کے جواب دینا. کہا اس کی آئی نہیں تھی, اس کی آئی تھی. اب جیسے تم مسکرائے ہو نا, وہ کسمس آیا, جواب نہیں بنا. کہا اچھا ایسا نہیں ہے, پھر تیرا خدا کیا کرتا ہے بتا. میں وہ کر کے دیکھا. کہا اچھا قرآن ہے اب یہ قرآن. نبی نے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے نا کہ تیرے پاس اللہ کا اختیار, اس کی طاقتیں ہیں, تو میرا اللہ, میرا خدا مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. یہ تو ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا. کون کہہ رہا ہے؟ نبی. نبی نہیں, رسول بھی. صرف رسول نہیں, اولو العزم, یعنی سوالات میں نہیں, صرف 313 میں نہیں, 5 میں بھی ہے. کہہ رہے ہیں اگر تو دعوے میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. وہ جھوٹا تھا, خاموش ہو گیا. علی سچا تھا, اس نے مغرب سے طلوع کر کے دکھایا. نہیں دکھایا تو بتاؤ, اور اگر دکھایا ہے تو اب انکار کس کا ہو رہا ہے؟ سلامت رہیے, بلند تر صلوات. سلام خیر. آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. مزید تیزی کے ساتھ, کیونکہ ظاہری بات ہے میرے بھائی تشریف لے آئے, لیکن ایک پوری منزل ہے جو مجھے پوری کرنی ہے, لیکن تھوڑی سی کوشش میں کروں گا تیزی میں, تھوڑی سی. جو کچھ تمہیں ابھی تک میں نے چند منٹوں میں بتایا اس کو ذہن میں رکھنا. علی بادشاہ نے کیا کیا؟ مردہ زندہ کیا. کون کرتا ہے؟ اللہ. زندہ کو مار دیا. کون کرتا ہے؟ اللہ. سورج کو واپس پلٹا کے دکھا. کس کا اختیار ہے؟ علی جو کرتے رہے ہیں وہ اللہ کا اختیار ظاہر کرتے رہے ہیں. اللہ کا منوا کس کو رہے ہیں؟ خود کو, اللہ کو. کیوں؟ کیونکہ جو ولایت ہے وہ تو علی کی نہیں ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ نے ولایت دی کہ یہ ولایت لے جاؤ, جسے آپ اللہ کہتے ہو. بڑی توجہ رکھنا کہ یہ میری ولایت ہے. اب ولایت اللہ کی, علی کے پاس اختیار دیا, یہ کر کے دکھا. یا تو مان لو اس نے اختیار دیا اور یہ کر کے دکھا, ورنہ دوسری صورت خطرناک ہے. پھر علی نے خود سے اپنی مرضی سے کر کے دکھایا. وارے میں ہے تو دیکھ لے, ورنہ اللہ نے دیا, اللہ نے کہا کر کے دکھا. علی نے کر کے دکھایا. زندہ مار رہا ہے, مردے کو زندہ کر رہا ہے, سورج پلٹا رہا ہے. کون؟ یہ اختیار اس کا علی کے پاس. کون؟ علی کے پاس. فیصلہ علی کے پاس. ولایت علی کے پاس. شب ہجرت کہہ رہی ہے اللہ کی رضا علی کے پاس ہے. یہی ہے نا, اللہ کی رضا علی. اللہ کا نفس علی. مباہلہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اپنا نفس لاؤ, ہم اپنا نفس لاتے ہیں. مباہلہ یہی کہہ رہا ہے نا. تو نفس میں کون گیا ہے؟ علی بادشاہ گئے ہیں نا. علی بادشاہ
اب یا تو یہ بتاؤ کہ جو شے اللہ کی ہے وہ ہلاک ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو سکتی تو کل نفس ذائقۃ الموت اپنی حد تک رکھ. علی اس میں نہیں آتا. علی ہے اللہ کا نفس. اللہ کی شے ہلاک نہیں ہو سکتی تو پھر ماننا پڑے گا جب سے اللہ ہے اس کی ولایت ہے، جب تک رہے گا ولایت رہے گی. تو سیدھی سی بات ہے، جب سے وہ ہے تب سے علی ہے، جب تک رہے گا تب تک علی ہے. کم از کم. اب ایک بات بتاؤ جس کو مکمل کر کے میں 5 منٹ اور دوں گا تمہارے، اور بس پھر عبادت. یہ جو کبھی مستحب اور کبھی باطل، یہ کس کی ولایت ہے؟ اللہ کی ہے. کمال ہو گئی. اللہ کی نماز میں اللہ کی ولایت کی گواہی دے تو وہ باطل ہو گئی. اللہ کی نماز اللہ کی ولایت کی گواہی سے باطل ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کو پتا ہے نا. آدم، شیس، نوح، لوط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، آخری سب سے بڑا اللہ نے تیرا دین پہنچاؤ. نماز، روزہ، حج، زکات پہنچا. اللہ تیرا دین نہیں، ابھی آیتیں، سورتیں، قرآن پہنچاؤ. بالکل نبی جی اللہ مدینہ سے نکل مکہ آ جاؤ، حج کرو، کر لیا. واپس پلٹ آیا. غدیر میں آؤ، آ گیا. رک جاؤ، رک گیا. ممبر بناؤ، بنا لیا. خود آؤ، آ گیا. خطبہ پڑھو، پڑھ لیا. اب جو میں نے کہا تھا وہ پہنچاؤ. توجہ، خدا کا واسطہ حاصل ہے یہ سارا جتنی دیر میں تم سے مخاطب رہا کہ اب جو کہا تھا وہ پہنچاؤ. اکثر لوگ کہتے ہیں سرکار اس سے ہولا ہاتھ بچے کا بھی نہیں ہو سکتا، بڑا ہولا ہے. خدا کا واسطہ ہے، بڑی توجہ رکھنا. جی آپ سلام. جی بسم اللہ. اچھا جی میں نوکر، جی میں نوکر آپ کا سب ہیں جیسے آپ کہیں. اب جو میں نے کہا پہنچاؤ، آپ نے سن لیا، واہ واہ کی ڈانٹ بھی دے دی. اصولی طور پہ خطابت کے لحاظ سے تو میری بات پوری ہو گئی، آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہیں تک تو آپ تک بات پہنچتی ہے. بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، یہاں سے شروع ہو رہی. لو جی اب کرنے لگا ہوں میں دعویٰ. آپ کی مرضی ہے. یہ مسکراتے چہرے مالک صدا علی کی ولایت میں آپ کو مسکراتا رکھے، عزائے حسین میں ماتم کنا رکھے. آپ کو آپ کی مرضی تک کی مہلت ہے. اپنی مرضی کے بندے سے تصدیق کر کے لاؤ. زیدی کہاں ہوتا ہے دنیا جانتی ہے. آدھے لوگوں سے زیادہ کے پاس میرا نمبر ہوگا، اور تقریباً یہاں جو مجلس کراتے ہو سب کے پاس میرے گھر کا ایڈریس بھی. اگر مل جائے تو آنا. کیا مجھے قرآن سے ایک آیت میں نے ادھر رکھی ہے 1 منٹ کے لیے، یہ والی 6665 آیات ابھی ادھر ہیں. مجھے پورے قرآن کی ان آیتوں میں سے وہ ایک آیت نکال کے بتا جس کے لیے اللہ کو 2 بار کہنا پڑا ہو. کہہ دینا. میں نے بولا تھا بڑی میری ساری میں تم سلامت رہو، جیو آباد رہو، میری دعا مل کے حیدری. کہ بلا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں. بادشاہ غازی کے علم کے بھرارے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ کہ جس میں سانس لینے کے بعد آم بھی خاص ہو جاتا ہے، اسی کا صدقہ ہے سر. آپ سلامت رہیے. ایک آیت بتاؤ جو اللہ کو 2 بار کہنا پڑا ہو. اللہ کہتا ہے پہنچا دیتے، اللہ کہتا ہے پہنچا دیتے. نبی بھی وہی، اللہ بھی وہی، حکم بھی وہی. پہنچائیے پہنچائیے. اب میں دلیل سے کہہ رہا ہوں 18 دفعہ آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام، یعنی 17 دفعہ پہلے آئے، پہنچائیے. اب اللہ 18ویں دفعہ وہ اللہ جو کہتا ہے محمد
احمد، مزمل، یاسین، طہا، یہ محبوب پیارے سن، ایسے کہتا ہے۔ اچانک اللہ کہتا ہے رسول اگر یہ نہیں پہنچایا تو پھر کوئی کار رسالہ۔ آپ سلام، میں نوکر، آپ سلامت رہیے۔ اس سے زیادہ کیا مقبولیت ہوگی میرے بادشاہ نے جو اپنے ذکر کا صدقہ دے دیا۔ آپ آباد رہیں۔ لوگ کہتے ہیں ممبر کے آگے بیٹھے لوگ داد دیتے، خدا کی قسم ولایت ہونی چاہیے، بندہ گھر بیٹھے بھی ہاتھ اٹھا کے داد دیتا ہے۔ آپ آباد ہو، آپ شاباش، مولا آپ کو آباد رہے۔ یہاں پہ آپ نے جتنے بندے سنے ہوں گے ہمیشہ یہی دلیل رکھتے ہیں، رسالت میں بدل رہا ہوں بات، اور پہلی بار بدل رہا ہوں۔ آپ میں سے کئی ہیں جو براہ راست لاتعداد مجلسیں سن چکے ہو، ہزار نیٹ پہ پڑھی ہیں لوگوں نے، وہاں سے دیکھا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں پہلی بار پلٹ کے زیادہ ایک اور بات کرنے لگا ہے۔ اگر پہنچ جائے تمہارا مقدر کھوڑا کا آج کی مجلس ذکر کا تو میرا ساتھ ضرور دینا۔ کہا حبیب رسول اگر یہ نہیں پہنچایا نا تو پھر کار رسالت سر انجام ہی نہیں ہوا، یہ پہنچائیے۔ بات اتنی ہے، مجھے ایک بات بتائیے، کار رسالت کی بات ہوئی ہے، رسول کہتے مخاطب کر رہے ہیں محمد کی نہیں، کار رسالت ادا نہیں ہوا، پھر آپ نے رسالت کا کوئی کار رسالت کس کا ہوتا ہے؟ رسول کا۔ اور رسول کیا پہنچاتا ہے؟ اپنا آپ۔ رسول تو اس کو پہنچا رہا ہے، لا الہ الا اللہ اس کا پیغام ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی اس کا پیغام، رسول کو مانا اس کو مانا، سارا قرآن اس کا ہی تو، یعنی اس کو پہنچا رہا ہے نا، اس کو۔ بہت توجہ، میں نے کہا تھا یہ رخ پہلی بار منبر سے رکھ رہا ہوں، توجہ، اس کو پہنچا رہا ہے نا محمد، خدا کا واسطہ ہے، رسول نے اس کا پیغام پہنچایا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر یہ ولایت نہ پہنچی تو پھر کچھ نہیں ہوا، تو مجھے کہنے دو بات صرف رسول تک نہیں رک رہی، اگر یہ ولایت نہیں پہنچی اللہ کہہ رہا ہے میری توحید بھی نہیں پہنچی، اور جس ولایت کے بنا اللہ کی توحید مکمل نہیں ہوتی تیری عبادت کیسے مکمل؟ شاباش، ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، اٹھا کے ہائے لاری۔ ایسے ہی نا قبلہ، قرآن توحید کا پیغام ہے، نہیں ہو رہا۔ آیت آئی الیوم، جی میں نوکر سرکار، میں نوکر، میں حسینیوں کا نوکر، میں حسینیوں کا نوکر، جی آپ دیکھیں مجھ پہ۔ آپ آباد رہیں، مجھے نہیں پتا، میں بے پڑھا لکھا انسان ہوں، جاہل نہیں ہوں، علی والا جاہل نہیں ہوتا، بے پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا واجب مستحب اوجب کسے کہتے ہیں۔ بہرحال یا حسین کرنے والوں کی بات مجھ پر واجب ہوتی ہے، پتہ نہیں پھر حسین کیا ہے۔ آپ سلامت رہو، آپ آباد رہیں، اسی تسلسل میں آ جائیں، چلیں۔ اس کی توحید یہ پہنچا، کیا پہنچا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم، یوم نہیں، الیوم، ال لگ جائے خاص مخصوص، ون اونلی، ایک بس۔ اللہ کہہ رہا الیوم، آج کے دن، جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے نا، اللہ کے لیے بس وہی دن ہے، باقی راتے راتے ہے، صرف وہی دن ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ بس اسی لیے کہتے ہیں نا باقی سب راتیں ہیں دن علی
کی ولایت والا ہے، جو علی کی ولایت والے اجلے دن کو مانے، وہ اجلے دن کی پیداوار ہے، باقی سب اندھیری راتوں کی ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جی بسم اللہ، رسول حج پڑھائی علی کی تے بسم اللہ، بے شک ایسے ہی، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ یہ بات واہ دور تک چلی جاتی ہے۔ کیا بات، علی نہ ہونا معراج نہیں ہوتی، حج کیسے ہو؟ سوچنا، سمجھ میں آئے، گھر جا کے نہ دینا۔ علی نہ، چلو جو پریشان ہو گئے ہو کہ اچانک کیا بات ہو گئی، بھائی نے کچھ کہا میں نے کچھ، علی نہ ہو معراج نہیں ہوتی۔ اچھا چلو، جو سوچ رہے ہو علی کے بغیر معراج کراؤ۔ علی کہتے نہیں ولایتی ہیں، چلو پتہ نہیں ولایتی ہے کہ نہیں، شیعوں کا چلو پتہ نہیں شیعہ ہیں یا نہیں، کافر ہیں، نصیری ہیں، غالی ہیں، مشرک ہیں، پتہ نہیں، جو ہیں علی کے ہیں، اتنا پتہ ہے بس، علی کے جو مرضی، ہمارا علی ہمیں دے دو۔ لو اب معراج، رسول اللہ معراج پر گئے، جب گئے تھے آواز کیا آئی تھی؟ او دنوں میں نہیں قریبا، علی تو ہمارے پاس ہے، اب اللہ بولے گا کیسے؟ ہو گئے نا پریشان، کیسے بولے گا؟ آپ کہیں گے اللہ بول سکتا ہے، بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ زبان کہاں ہوتی ہے؟ منہ کہاں ہوتا ہے؟ چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ کمال ہے، کفر کر رہے ہیں آپ، بدن کا والا کبھی اللہ ہوتا ہے؟ اس سے آسان کیا کریں؟ کبھی بدن والا اللہ ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کا خمیر دونوں ہاتھوں سے گوندا، ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے تو اعمال کرتا ہے میں تجھ پہ نظر رکھتا ہوں، آنکھوں والا اللہ دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے سمیع و بصیر، تو دعائیں مانگتا ہے میں سنتا ہوں، کانوں والا اللہ دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں اپنی ساکھ سے پردہ ہٹاؤں گا، ساکھ کہتے ہیں پنڈلی کو، پنڈلی والا اللہ دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے جس طرف رخ کرتے ہو وہی اللہ کا چہرہ ہے، چہرے والا اللہ دکھا۔ اللہ کہتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہتا ہوں کون لفظ ہے، ذرا زبان والا اللہ دکھا۔ ہم علی کو مان کر شرک کر نہیں رہے، دنیا کو شرک سے بچنے کا رستہ دکھا رہے۔ پھر بھی کافر پیدلی سما لگنا رے، پھر بھی کافر کیا بات، پہنچا دیا نہیں، اس کے بیچ اصل بات ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے بس۔ اور جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، یقیناً میں پلٹ جاتا، آپ نے جو کہا پڑھ دو، مالک کی بھی یہی تائید ہوگی کہ یہ پڑھا جائے کیونکہ یہ اکثر رہ جاتا ہے۔ جب کہا نا آخری بار پہنچائیے ورنہ کار رسالت سر انجام نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ میری توحید پھر مکمل پہنچی ہی نہیں۔ کیوں؟ جب تک ولایت نہیں پہنچی میری توحید کی محافظت کون ادا کرے گا، کیسے ادا ہو؟ پہنچائیے تبھی تو پتہ چلے گا مومن کون، منافق کون۔ ابھی تک آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو بڑے بڑے منافقوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اچانک کہہ دیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے منافقوں نے لا الہ پڑھا۔ ابھی تک پاکستان میں ایسا قانون نہیں بنا کہ داد دینے پر بھی پرچہ ہو۔ داد دیتے تو نہ ڈرو، میں دلیل دے کے جاؤں گا، نہ دی تو پھر نہ، مجھے پتہ نہیں ہے کہاں جا رہی ہے۔ بڑے بڑے منافقوں نے لا الہ پڑھا، تیسری بار کہا ہے۔ اب بتاؤں منافق کون ہوتا ہے؟ کافر کو منافق کہتے ہیں؟ نہیں۔ مشرک کو منافق کہتے ہیں؟ نہیں۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ چکا ہو۔ تو منافقت کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ہو کچھ اور، زبان پہ ہو کچھ اور۔ شاباش، زندہ باد۔
میرے بھائی سے لے کے وہاں تک جتنے ہاتھ اٹھا کے حیدری، اس سے آسان منافقت کی ڈیفینیشن ہے. جی بسم اللہ. پلٹ کے کر لو ایسے یا ویسے، یعنی زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور. یعنی بندہ کہے نہیں 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 جی نہیں اسی بھی ماننے ہیں. یہ بیچ میں سے ویل جب تک نہیں نکلے گا نا تب تک نا. ایسے نہیں، کیسے ماننا ہے؟ جیسے ماننے کا حق ہو. اور وہ کیسے؟ اللہ نے پہلے دن بتا دیا. کیا کام ہے؟ منافق. بڑے بڑے منافقوں نے کلمہ پڑھا. بڑے بڑے منافق اللہ کی عبادت کرتے تھے. پھر کہہ رہا ہوں دیکھیں بڑے بڑے منافق اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس نے کہا رسول تو نے لا الہ کہا، منافقوں نے پڑھ لیا. الا اللہ کہا، منافقوں نے پڑھ لیا. محمد رسول اللہ کہا، منافقوں نے پڑھ لیا. تو نے کہا نماز پڑھو، منافقوں نے پڑھ لی. دونوں باتوں کا جواب ایک جملے میں دے دوں. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کاہے کا واقعہ ہے؟ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ داخل ہوئے مکہ میں، امان ہے امان، سب کہہ رہے تھے امان امان، یار پتہ نہیں کیا ہوگا. کہا جاؤ چھوڑا تم سب کو، معاف چلو کیا یار جان بخش دوں گا جس نے کلمہ پڑھا. سب آ گئے کلمہ پڑھا دیں. کیوں؟ جان کا ڈر تھا. دل سے پڑھا نہیں، ورنہ اللہ کہتا نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ انہی کے لیے کہہ رہا ہے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. پتہ چلا یہ جو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں نا انہوں نے پڑھا نہیں ہے. پڑھ لیا. کیا کیا؟ بت رکھتے تھے یہاں یہاں، رسول کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے. سمجھتے تھے رسول پیچھے نہیں دیکھتا، جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے. بت یہاں رکھے. شیعہ ممبر سے شاید یہ بات کبھی نہ ہو. پہلی بار رسول اللہ نے رفع یدین کروایا. یہ تو اہل سنت کے ہاں بڑا وہ ایک مسئلہ ہے، اس پہ ہے نہیں. ہاں جی ہے. ایک بار کروایا. کب؟ جب بت رکھے ہوئے. رفع یدین کو میں سادہ زبان میں کہوں ہینڈز اپ. اس سے آسان کیا کروں؟ پہلی بار کا پورے ہاتھ اٹھاؤ. آج ایسے تکبیر کہنی ہے. کیوں؟ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے ابے نیچے گرے. بتوں کی اولادیں. تو اب کلمہ پڑھ لیا تھا. منافق کسے کہتے ہیں؟ زبان پہ کچھ اور، لا الہ پڑھا تھا دل میں کچھ اور، بت رکھا ہوا تھا. اللہ نے کہا حبیب تو نے پہنچایا کلمہ، منافق آ گئے. تو نے پہنچائی نماز، منافق آ گئے. تو نے پہنچایا روزہ، منافق نے رکھ لیا. تو نے کہا قرآن پڑھو، منافق نے پڑھ لیا. تو نے کہا زکوٰۃ دو، منافق نے دے دی. تو نے کہا جہاد کر، منافق نے کر لیا. تو نے کہا حج کر. یہ سارے ابھی ابھی تیرے ساتھ ہی تو کر کے آ رہے ہیں. ذرا ان سے علی علی کروا تاکہ پتہ چلے کون میرا ہے کون ابلیس کا. ایسا ہی ہے. تو اب بتاؤ نتیجے کا بہت قریب. میرے بھائی نے جو وقت کیا وہ بھی کامل ہونے کا قریب ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے؟ صرف منافق ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. دلیل قرآن سے نہیں ہے تو پھر بات کا مزہ ہی کیا ہے؟ پھر دوبارہ قرآن کی طرف آؤ. کون تھا یہ ملوم؟ حارث بن نعمان فہری ہے نا. رسول اللہ نے پہلے خطبے میں بتا دیا تھا جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان. لوگ سمجھ گئے کہ بادشاہ. اب یہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے اپنے ابن عم کو یعنی چچا کے بیٹے کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے ولایت، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی. رسول اللہ خدا تیرا منہ توڑے، تو نے پڑھا نہیں قرآن میں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب کچھ کہتا ہی نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں گا. اس نے کہا ہے. کہا اچھا اس نے کہا ہے تو جاؤ اسے کہو مجھ پہ عذاب بھیج دے. یہ سوچ رہا تھا بچ جا. ابو جہل پہ نہیں آیا تھا نا جہاں تو ہے حبیب وہاں عذاب کیسے بھیجوں. اب اس نے کہا میں بھی یہی کہوں گا حبیب سامنے ہے عذاب آئے گا نہیں، علی کی ولایت سے بچ جائیں گے. اللہ نے عذاب بھی بھیجا، آیت بھی بھیجی.
کہ پہلے بات اور تھی اب بات اور ہے. بڑی توجہ. میں وہ نہیں کہنے جا رہا جو آپ کے ذہنوں میں ہے وہ پہنچا ہوا ہے, مجھے کچھ اور پہنچانا ہے نتیجے کی صورت میں. بڑی توجہ. عذاب بھی بھیجا, آیت بھی بھیجی. عذاب تو آ گیا. کیا آیا تھا؟ کنکری آئی تھی آسمان سے, کنکری آئی تھی, ویسی کنکری جو ابرہا کے لشکر پہ آئی تھی, کعبے کا دشمن. اللہ نے کنکری ماری. وارث کعبہ کا دشمن, اللہ نے کنکری ماری. کیسا ہو گیا؟ جیسے کھایا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 1.5 لاکھ لوگ مقام غدیر خم پہ کھڑے, بخیر مبارک ہو گیا. آپ ہم سب کے امیر قرار پر سبھی نے بڑے دل سے علی کی ولایت کو قبول کر لیا. خدا کی قسم آج بھی اسکول کالج ہم سارے ہی گئے ہیں نا, بچے اسکول جاتے ہیں, ماسٹر صاحب ہیں موڈ شوٹ ٹھیک نہ آتے ہی کلاس پہ نظر ڈالتے, شور کرے منہ سے. ایک بچے کو جس کا ان کو پہلے پتا ہو, ادھر آ, ہاں ہوم ورک کیا نہیں, ہاتھ آگے کر. 2 ڈنڈے. اب وہ ڈنڈے پڑے دیکھے نا, ساری کلاس چپ. آج موڈ ٹھیک نہیں ہے, آتے ڈنڈے پڑے. ایک کو پڑھتی دیکھ کر سارے خاموش ہو گئے. بہتوں کے دل میں تھا کہ ہم نہیں مانیں گے علی کی ولایت. ایک بار عذاب آیا, سارے چپ. بخیر اور تم جیو سلامت رہو. علی کی ولایت سے تمہارے چہرے مل کے ہائے علی. بس آخری جملے بڑی توجہ رکھنا, ایسا ہی ہے. اب میں نے بتانا ہے جو نہیں پڑھتا پھر وہ کیا. عذاب تو آ گیا, آگے آگے عذاب آیا, پیچھے پیچھے آیت آئی. خدا کی قسم مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا, علی کے ولایت کے منکر پر آنے والے عذاب کی سپیڈ آیت سے بھی تیز ہوتی ہے. عذاب پہلے آیا پھر آیت کیا آئی. اے حبیب, مانگنے والے نے ہم سے وہ عذاب مانگا جو ہم نے کافروں کے لیے رکھا تھا. ایسا آپ سلامت رہیے, جو اللہ نے کافروں کے لیے رکھا تھا. آؤ نا سارا کھیو, جہاں جہاں سے جمع. آخری جملے میں ہاتھ جوڑ کے اللہ سے, اے علی کے اللہ, یہ ابھی ابھی جو انکار کر رہا ہے, کلمہ یہ پڑھتا ہے, نماز اس نے پڑھی رسول کے پیچھے, کلمہ اس نے پڑھا رسول کے ہاتھ پر, روزہ اس نے رکھا رسول کے ساتھ, زکوٰۃ اس نے دی رسول کے نصاب پہ, حج یہ ابھی تازہ تازہ فریش. وہ جو حج سے واپسی پہ پھولوں کا ہار نہیں پہنایا جاتا, ابھی تو اس کے گلے میں وہ بھی پڑا ہوا ہے, ابھی ابھی حج کر کے آیا ہے. تو کہہ رہا ہے کافر, تو اس کو کافر کہہ رہا ہے, کلمے سے لے کے حج تک سب تو کر رہا ہے, پھر کافر کیسے ہے؟ اللہ نے کہا میں نے پہلے دن ہی یہی میزان رکھ کے بتایا تھا, اسے غدیر پہ دوہرا رہا ہوں. کیا کہ جو میری توحید پر ایمان رکھ کر عبادتیں کرے لیکن علی کی ولایت کا انکار کرے, دنیا جو مرضی کہتی رہے, میرے کھاتے میں کافر ہے. میرے کھاتے میں آئے. اچھا بات تو ہو گئی مکمل, دلیل قرآن سے آ گئی, لیکن ایک اور لے لو, آیت پڑھوں بات ختم, کوئی لمبی نہیں. لیکن وہ پہلے والی بھی بتا دوں نا. اللہ نے کہا میں نے پہلے دن ہی بتا دیا, سب کچھ کیا اس نے. حارث ابن نعمان نے ایک ولایت نہیں مانی نا. عذاب کافر, جو کافر ہو گیا سب کچھ غارت گیا نا, سارا فنش ہو گیا. پتہ نہیں علی کی ولایت کا انکار کر کے اللہ کو جا کے دکھائیں گے کیا, تب تو منہ بھی نہیں بچے گا ان کے پاس. 6 لاکھ سال کا ایک سجدہ تھا صرف. کس کا؟ عزازیل کا. عزازیل ایک سجدہ 6 لاکھ سال. کون ہے عزازیل؟ جن تھا پہلے,
زمین پہ جن تھے سب فساد کرتے تھے، مار دیا. آخری جملے ہیں خدا کی قسم، سب فساد کیا، مار دیا. یہ اکیلا بھاگتا ہوا، اللہ معافی اللہ معافی، توبہ توبہ. اللہ نے کہا اچھا چل، فرشتوں کو کہا لے آؤ اسے، توبہ کر. لا کر. اب فرشتے جو ہیں جہاں ہیں جیسے کر رہے ہیں کر رہے ہیں. یہ کون ہے جن جسے آج کل آپ ابلیس ہیں، شیطان. اب یہ شیطان دیکھ رہا ہے فرشتے، یہ سجدے میں ہے فرشتہ، سجدے نہیں ہے اور کچھ کر ہی نہیں رہا. یہ رکوع میں ہے، رکوع میں کچھ کر ہی نہیں رہا. وہ قیام میں وہ کنو وہ تسبیح کر رہا اور کچھ کر ہی نہیں رہا. اس نے سارا کچھ دیکھا. اچھا تو اس نے شروع کیا، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قنوت بھی کی، تسبیح بھی کی. اب فرشتے پہلی بار ایسی آیتن دیکھ رہے تھے. شیطان میں کہہ سکتا ہوں اس کے لیے ایسا لفظ کہ بھئی یہ کیا، یہ تو سب کچھ کر رہا ہے، بڑا استاد ہے. تو فرشتے سے استاد سمجھ کے اس کے پاس آ کر پوچھنے لگے ہمیں بھی بتا، ہمیں بھی بتا. یاد رکھنا جو استاد نہ ہو اور بن کے بیٹھ جائے اسے ابلیس کہتے ہیں. جو سمجھ گئے ان کو میں واہ واہ کہہ رہا ہوں. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. آخری جملہ یہی کیا. اللہ نے کہا ٹھہر، میں اس کے اندر کی ابھی اکڑ باہر نکالتا ہوں. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، استاد سمجھ کے اس کے پاس جا رہے ہو، بڑا بے غیرت ہے، مجھے مانتا ہی نہیں. او اللہ یہ تو سجدے کر رہا ہے، تجھے نہیں مانتا مجھے. او تیری عبادت کر رہا، نہیں مانتا. بڑا متقی ہے، نہیں مانتا مجھے. پرہیزگار ہے، اللہ نہیں مانتا. اللہ ہمیں تو یہ عبادتیں نہیں آتی جو یہ کر رہا ہے، نہیں مانتا. اللہ بڑا بزرگ ہے، اللہ بڑا پڑھا لکھا لگ رہا ہے. اللہ ہم تو وہاں سے پڑھے ہی نہیں جہاں سے یہ پڑھ کے آیا لگتا ہے. کہا نہیں مانتا میں. سانو بھی بخا کہ میں کہا بھی دیکھ لو. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سجدہ کرنا. سب نے کیا سجدہ. کسے؟ آدم کو نہ، روح کو. آدم نے پھونکی تھی، روح کو سجدہ کیا. پھر کھڑا ہے، ہاں جی تسی ماں تم کرو. کیوں؟ میں صرف تجھے کروں گا سجدہ، صرف تجھے کروں گا، صرف اللہ تجھے کروں گا. نہیں، اسے کر. اللہ خود کہہ رہا ہے اسے کر. نہیں نہیں سجدہ تجھے، تو توحید ہے نا. ہاں میں کہہ رہا ہوں اسے کر. تو اللہ ہے، ہاں ہاں اسے کر. اللہ 6 لاکھ سال کا کیا تھا تو اب 12 لاکھ سال کا کرتا ہوں. تجھے ایک کر، اسے کر. قرآن نہ ہو تو بولو پھر لے آنا. ایک اسے کر نا. میں نے روح پھونکی ہے، اسے کر. کہا نہیں اسے نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. کیوں؟ جسے اللہ کو سجدے کرنے کی عادت ہو جائے نا اسے ابلیس کہتے ہیں. آئے ہو گیا نا مشکل. عادت اور عبادت میں یہی فرق ہے. عبادت میں سے بے نکال، عادت رہ جائے گی. اللہ عادتوں کی جزا نہیں دیتا، عبادتوں کی دیتا ہے. مولوی بے نکال کے ہی تو بیٹھا ہے. کہا اسے کر. کہا میری پیشانی صرف تجھے سجدہ کرتی ہے. کہا تو نے میرا حکم ڈالا، پہلے اطاعت ہے پھر عبادت ہے. تو میری اطاعت ہی نہیں کرتا، عبادت کیا کرے گا؟ نکل جا رجیم، دفع ہو، باہر نکل میری بارگاہ سے. جانے لگا. اللہ نے کہا رکا. کہا یہ جو تو نے عبادتیں کی تھی یہ بھی لے کے جا ساتھ. اٹھا، نہیں چاہیے یہ بھی لے جا. کہا یہ تو تیری کی ہے نا میں نے. کہا میری کہاں کی ہے؟ تو نے اپنی انا کی پرستش کی ہے، اپنی انا کی. میری کی ہوتی میرا حکم مانتا. اللہ یہ تو تیرے سجدے تھے، اسے سجدہ نہیں کیا، تو واپس کر رہا ہے. کہا یہی تو بتا رہا ہوں، یہی تو غدیر میں دہرایا تھا پہلے دن، بتا رہا ہوں جو اسے سجدہ نہیں کرے گا اس کی ساری عبادتیں ابلیس کی طرح منہ پہ ماروں گا. دفع ہو جا. جاتے جاتے مڑ مڑ کے دیکھتا رہا. اللہ نے کہا کیا دیکھ رہا؟ کہا کچھ دے گا نہیں؟ کہا ہاں دوں گا نا. کہا دے. اللہ نے کہا لانا.
لعین بھی ہے رجیم بھی ہے، لعین بھی، یاد رکھنا۔ آپ سلامت رہیے۔ تفسیر برہان آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے۔ میرے بادشاہ مولا سے پوچھا، مولا یہ جو روح پھونکی تھی اللہ نے، یہ کون ہے؟ جو روح پھونکی تھی وہ کون ہے؟ بادشاہ نے مسکرا کے کہا، دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے۔ آپ سلام، آپ بابا، ولایت اللہ، اس کے مظہر کو علی کہتے ہیں۔ مظہر کا انکار گویا اس ذات کا انکار۔ پاگل تو نہیں ہے، دنیا کی گالیاں بھی کھائیں، گولیاں بھی کھائیں، تانے بھی سہیں، پھر بھی ولایت ولایت ولایت۔ باز کیوں نہیں آیا؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں گھر پیارا نہیں؟ ہمیں بچے عزیز نہیں ہیں؟ لیکن علی کی ولایت کی قسم حسین کے بچوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس ولایت کے لیے حسین نے اپنا اکبر دے دیا ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں لگا۔ میرے بھائی نے کہا ظاہری بات ہے، کم از کم ادب کا یہ تقاضا ہے کہ اب مزید وقت میں اپنے بھائی کا نام، بہت مختصر عبادت کہ میرے حصے کی نوکری لگ جائے۔ یہ ولایت ہے جس کے لیے حسین نے اپنا گھر دے دیا ہے۔ خدا کی قسم یہ علی کی ولایت ہے جس کی وجہ سے علی اصغر کو اس کے وزن سے وزنی تیر مارا ہے۔ یہ علی کی ولایت۔ بادشاہ تیری ہائے کو قبول فرمائے، مخدوم اپنے حق کے مقدمے میں تحریر کرے تیری ہائے۔ یہ علی کی ولایت ہے کہ جس کے لیے اتنی قاسم کی ظاہری سنو سال نہیں تھے جتنے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ سلام، اس غم کے سوا کوئی غم۔ یہ ولایت ہے میرے علی بادشاہ کی، جس کے لیے عباس نے وہ بازو کٹوائے جس پہ علی مان کرتا تھا۔ علی بادشاہ، یہ ولایت ہے۔ لیکن عزادارو، اپنے عقیدے سے ایک بات کر رہا ہوں، جہاں کسی ماتمی سے جا کے جڑ جائے تو بسم اللہ۔ کبھی عالم خواب میں، عالم عزا میں کربلا والوں سے پوچھ کر دیکھنا، حسین، عباس، بادشاہ، شہزادوں، کربلا شام، عزادارو جواب آئے گا 1,00,000 بار کربلا کے لیے تیار ہیں، کاش شام نہ ہو۔ سب ایک طرف یہی ولایت ہے جس کے لیے علی کی بیٹی وہاں گئی ہے جہاں جانا نہیں چاہیے۔ عزادارو، بس سارا مضمون چھوڑ کر صرف ذکر کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، تابوت کی برآمدگی نہ پڑھوں گا میں میرے بادشاہ کا مصائب تھے۔ آج دن ہی ایسا ہے، اگر میں نے پڑھا تو ماحول بدل جائے۔ تم نے سنا ہے کربلا والے پیاسے کتنے؟ 3 دن کے۔ 7 محرم کو پانی ختم ہوا تھا، بند 4 محرم کو ہوا۔ کربلا مالک تمہیں لے کے جائے، آج کے دن کا صدقہ تم کربلا کی زیارت کرو۔ جو گئے ہو پھر جاؤ، بادشاہ غازی کے روزے گئے، السلام علیکم یا صاحب التاشی کربلا، کربلا والے کہ پیاسوں کو سیراب کرنے والے۔ غازی بادشاہ جو پانی خیموں میں بچ گیا تھا وہ تقسیم کرتے تھے۔ جب بادشاہ کے اپنے حصے کا کوزہ آتا تھا نا ہاتھ میں،
غازی مولا وہ کوزہ لے کر شہزادہ علی اصغر کے خیمے میں آتے تھے. شہزادی کو وہ کوزہ پیش کر کے کہتے تھے شہزادی مجھ غلام کی طرف سے یہ قبول فرما, پتہ نہیں کل تو مانگے اور غازی نہ لا سکے. 4 محرم سے غازی گئے, شہید ہو گئے مولا حسین. کہ جس بی بی نے کہا تھا نا میرے 6 مہینے کے اصغر کے لیے پانی لے آ, وہ بی بی پھر بھی پیاسی ہے. ہو گیا عصر عاشور, آ گئی شام غریبہ. مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہاں سے آیا تھا, تاریخ کہتی ہے پرکھی بیوہ لائیں تھی. کون؟ تھوڑا سا پانی آیا, خشک میوے آئے, وہ تھوڑا سا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے بیویوں میں تقسیم ہوا. جب ایک چھوٹے سے خشک کوزے میں چند گھونٹ پانی کے ڈال کر بی بی آئی ہیں نا مخدومہ کے پاس, حسین کے 4 سال کے قرآن کے پاس, آ کر پیش کیا, کہا آپ کے لیے پانی. کہا آپ پیجیے. کہا نہیں بیٹا آپ چھوٹے ہو, پہلے آپ پیو. بس اتنا سننا تھا. کوزہ لے کے بی بی اٹھی ہیں. کہا کہاں جا رہی ہیں؟ کہا اگر پہلے چھوٹے پیتے ہیں تو میرا علی اصغر. مقتل میں کہیں دکھا نہیں مجھے بی بی نے پانی پیا. قافلہ روانہ ہوا کوفہ سے عازم شام, مجھے کہیں نہیں دکھا بی بی نے پانی پیا. ہاں 2 مقتلوں میں سن لینا خدا کی قسم, 2 مقتلوں میں ملا پانی پہنچا. کیسے؟ خدا لعنت کرے شمر ملون پر, یہ مشق میں پانی بھر کے اپنے سپاہیوں کو دے رہا تھا. مخدومہ نے دیکھا فاتح شام پاک بی بی کی طرف, بس کہا کچھ نہیں, دیکھا. کہاں بیٹا جاؤ پانی مانگ. کیسے کم. مقتل کہتا ہے آنکھوں میں آنسو تھا اور بی بی کو دیکھ کے کہتی ہیں پھپھی ماں اپنے بابا کے قاتل سے مانگو. حسین کی بیٹی اور پانی مانگے اس سے. کہا بیٹا اگر ضروری نہ ہوتا تو تیرا بابا اصغر کے لیے سوال نہ کرتا, تیری دادی حق کے لیے دربار نہ جاتی. بیٹا مان تو اپنا فرض حق سب پورا کر. عزادار و مقتل میں ملتا ہے. بی بی نے جب سوال کیا نا, اس بے غیرت نے دور کھڑے ہو کر باقی پچا پانی زمین پہ گرا دیا. بی بی کو نہیں دی. ایک اور روایت کہتی ہے جانے کیسے 2 کوزے 2 بچوں کو دیے گئے پانی کے, ایک ہے مولا باقر, ایک ہے حسین کی یہ پاک بیٹی. لیکن ساتھ ہی روایت ملتی ہے کہ دونوں بچوں کے پاس جب کوزے آئے نا, دونوں بچے لے کے دوڑے. کہاں؟ جہاں مولا سجاد دھوپ میں بیٹھا تھا, زنجیریں سورج کی تپش سے تپ گئی تھی. دونوں بچوں نے اپنے حصے کا پانی ان زنجیروں پہ گرا کے کہا کچھ آرام آیا. مولا تجھے سلامت رکھے. میں نے ایک جملہ کہنا جس کے لیے تمہیں میں گواہ بنا رہا ہوں. مجھے مقتل میں حسین کی بیٹی کا پانی پینا خدا کی قسم کہیں نہیں ملا. شام آ گئی, دربار ہو گیا, زندان ہو گیا. اب سننا, ایک دن مخدومہ زندان میں اپنے بھائی کے پاس آئی. کہا بھیا سجاد آپ وقت کے امام ہو. کہا جی بہن. کہا آج سوالی بن کے آئی ہوں امام کے پاس, مجھے بتاؤ پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں. اتنا سننا تھا. زندان میں کوہرام بہت. فاتح شام بی بی نے اٹھایا, اپنی گود میں بٹھایا. کہا بیٹا کیا سوال کر. امام آگے بڑھے. کہا نہیں, اس نے امام سے سوال کیا, مجھے جواب دینے دیں. آ میرا بیٹا بیٹھ. بٹھایا. کہا کیا پوچھ رہے تھے. کہا پیاس کتنی منزلیں ہوتی ہیں. آخری پیاس سخت پیاس. کہا بیٹا پیاس کی سب سے بڑی منزل ہے کہ جو انسان شدید پیاسا ہونا
کہ اب پیاس برداشت نہ ہو رہی ہو، اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھا جاتی ہے، اسے سب کچھ دھندلا نظر آتا ہے، بس اتنا کہنا تھا، رو کے کہتے ہیں ہائے میرا بھیا قاسم۔ میں سن رہی تھی جب جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے بابا کیا وجہ ہے مجھے آسمان میں ہر طرف دھوند نظر آتی ہے، اور میرا بھائی قاسم بڑا پیاسا تھا بھیا۔ کہا ہاں بیٹا، اس سے اگلی منزل جو اس سے بھی زیادہ پیاسا ہونا، اس کے ہونٹوں پر زبان پر کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، بیٹھی اٹھ کے کھڑی ہوئی ہیں، رو کے کہتی ہیں ہائے میرا بابا حسین۔ اور میرا جب اکبر بھائی جا رہا تھا، سوال آپ کیا، بابا نے کہا میرے منہ میں زبان رکھ لے۔ جیسے ہی بھائی نے زبان رکھی، یہ کہہ کے کھینچی ہے بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑ گئے۔ بیٹا پیاس کی اس سے بھی شدید منزل پتہ کیا ہو؟ کہا کیا بابا؟ کہا جو اس سے بھی زیادہ پیاسا ہونا، پھر وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ بس ازادارو اتنا کہنا تھا، آخری لفظ ہے، اتنا کہنا تھا، جب کھانا مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے، بی بی کبھی زندان کی اس دیوار پہ، کبھی زندان کی اس دیوار پہ رو کے کہتی ہے ہائے میرا اسلحہ، اتنا پیاسا تھا، زندان میں میں تڑپ رہی ہوں، جھولے میں اسے قرار نہیں تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا جو پیاس کی آخری منزل پہ ہونا کہ اس کے بعد پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، جانتے ہو حالت کیا ہوتی ہے؟ کہا بابا کیا حالت ہوتی ہے بھیا؟ کہا پھر اس کا گوشت اس کی ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جی نہیں سکتا، جسم سے پانی ختم ہو جاتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، روتی ہوئی بی بی اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئی، خاموش ہو گئی۔ کہا بیٹا خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کہا بھیا قریب آ، ادھر بیٹھ۔ بیٹھا، کہا بھیا اپنا ہاتھ دے۔ بھائی کا ہاتھ پکڑا، اپنی کلائی پہ رکھا، کہا دیکھ سجاد میری ہڈیوں نے